وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ آج 10ویں پارے کے کچھ اہم اجزاء آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ 10ویں پارے کے جب ابتدا ہوتی ہے تو اس میں غنیمت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ آج کل اسلامی حکومت، خلافت، امارت ہے نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اور اس بات کا ذکر کرتا ہے جب مسلمانوں نے اسلام کا پہلا معرکہ سر کیا تھا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مدینہ میں برابر مسلسل اپنے مخبروں کی خبر پا رہے تھے کہ اس سال شام تجارت کے لیے مکے والوں نے جو قافلہ بھیجا ہے اس میں بڑا حصہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رکھا ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں وار فنڈ کہتے ہیں۔ مکے کے تمام ہی لوگ اس تجارت میں شریک ہوتے تھے، تو انہوں نے کسی نے کل آمدنی کا 5%، کسی نے 10% اور کسی نے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا پیسہ لگا دیں۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ بات بڑی تشویش کی تھی، ابھی ان کی تعداد بھی تھوڑی تھی اور ان کے پاس دفاعی نظام کا کوئی بجٹ موجود نہیں تھا، باقاعدہ فوج بھی نہیں تھی کوئی۔ برابر خبریں آ رہی ہیں، ساتھ ہی یہ جو مدینے کے یہودی تھے یہ بھی ہوائیاں اڑا رہے تھے، بہت زیادہ افواہیں، مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، ہر دن نئی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ یہ قافلہ شام سے تجارتی مال لے کر، یہ لوگ یہاں سے مال لے جاتے تھے، خام مال جو عرب میں بنتا ہے اس کو لے جا کر شام میں بیچتے تھے، اور پھر شام سے مال بھر کے لاتے تھے جس کو یہاں پر بیچتے تھے۔ مکے میں 3 بڑے میلے لگتے تھے، تجارتی میلے، عکاظ، ذو المجاز اور مجنہ۔ آج بھی جو لوگ حج کرنے گئے ہیں
تو سوق عکاظ کے نام سے انہوں نے دیکھا ہوگا، بہت بڑا علاقہ ہے جہاں مینا میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں۔ تو یہاں بڑے میلے لگتے تھے، تمام عرب کے علاقے سے، دور دراز سے لوگ اپنا مال لا کر یہاں بیچتے تھے، اور یہ مکے والے جو وہاں سے مال لاتے تھے جو یہاں کی ضرورتوں کا ہوتا تھا، اس کو خرید کے لے جاتے تھے۔ بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، اچانک آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہا ہے۔ مدینہ سے قریب سے ان کی گزرگاہ تھی، نکلتے تھے۔ تو رسول اکرم نے پلاننگ بنائی کہ ہم اس قافلے کے مال کو مکہ نہیں پہنچنے دیں، تاکہ ان کی مالی حیثیت ہمارے خلاف لڑنے کی نہ ہو جائے۔ اور یہ جنگی حکمت عملی کے لیے نہایت ہی مناسب اور اہم فیصلہ تھا آپ کا۔ تو آپ صحابہ کرام اچانک جیسے خبر آئی ویسے ہی آپ نے جو جو لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ چلو قافلہ آ رہا ہے اور اس کو روکنا ہے۔ لوگ ساتھ ہو لیے، بعض ایسے لوگ بھی ساتھ ہو لیے جن کے پاس لڑنے کے سامان کے نام پر لاٹھی بھی نہیں تھی۔ یہ لوگ یہ سمجھے کہ بس قافلے کو لوٹنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قافلے کو لوٹنے کا نہیں ہے۔ رسول اکرم کا مقصد یہ ہے کہ جو مال ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے اس مال کو ہم یہیں پر ان سے چھین لیں، تاکہ یہ جا کے ہمارے خلاف جنگی ماحول پیدا نہ کرے۔ اور یہ نہایت ہی دور اندیشی کی بات اور جنگی حکمت عملی کی بات تھی۔ ادھر ابو سفیان بھی جو وہاں سے چل رہا تھا تو آگے آگے اس نے اپنے جاسوس اور مخبر دوڑا رکھے تھے، حالات کیسے ہیں، راستہ کیسا ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ اس کے جاسوسوں نے اس کو پتہ دیا کہ مدینے سے تمہارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج نکل چکی ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اس کو یہ بتایا گیا جاسوسوں نے کہ ایک فوج نکلی۔ وہ بہت ہوشیار آدمی تھا، ابو سفیان جیسا آدمی۔ ابو سفیان بنو امیہ کا آدمی، اور بنو امیہ حکمت عملی میں، جنگی حکمت عملی میں ہمیشہ سے سب سے آگے رہے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں، بنو امیہ اور قریش ایک ہی خاندان کی دو شاخیں ہیں۔ بنو ہاشم، قریش سے دو شاخیں نکلی، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ دونوں ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی خاندان ہے۔ لیکن بنو ہاشم نے خانہ کعبہ کی تولیت، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، ان کی خبرگیری، اس طرح کے کام کر کے پورے عرب میں نیک نامی کمائی۔ بنو امیہ ان کے ساتھ ہی تھے اور ساتھ ساتھ چل رہے تھے دونوں قبیلے۔ پریشانی یہ ہو گئی کہ بنو ہاشم میں ایک آدمی نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب ان کے لیے بڑی پریشانی، اب ہم رسول کہاں سے لائیں؟ اب تک تو ہم ان کا مقابلہ کرتے رہے، جو کام انہوں نے کیا ہم نے بھی کیا، حاجیوں کو پانی پلایا ہم نے بھی پلایا، ستو
کھلائے، ہم نے بھی کھلائے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک نبی آیا ہے، اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ یہاں سے ناراضگی، بدمزگی شروع ہوئی اور بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پھر یہاں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو سارے مکے والوں نے بنو امیہ کو اپنا سردار مان کر اور عرب جاہلیت کا جو دین تھا اس دین کا سب سے بڑا رہنما مان کر ان کو آگے کر دیا کہ تم ہی ہو، اب باپ دادا کے دین کو بچانے کا کام و ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے کوئی بڑا عہدہ اور وہ مل جائے تو آدمی اور زیادہ سرگرمی دکھاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے بیان کر دیا۔ ابو سفیان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کا پلان ہے مدینے والوں کا، تو جو راستہ ہے مدینے کا یہ چھوڑ کر راستہ کاٹ کر سمندر کے کنارے، بحر احمر کے کنارے سے نکلنے کا پروگرام بنایا، اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاسوس و مخبر تھے وہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبر یہی دی تھی کہ اسی راستے سے آ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کو پوری ذمہ داری سے بحفاظت لے کر مکہ کے قریب پہنچ گیا، اب حملے کا خطرہ نہیں رہا، اور ادھر رسول اکرم نکلے تھے اس کو روکنے کے لیے اور وہ نکل گیا۔ اب یہاں پر ایک خالی اشارہ کرتا ہوں، جو لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے، غیب جانتے تھے، اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ ہوتا کیا؟ جاسوس و مخبر رکھنے کی اول تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان نے اپنا راستہ بدلا تھا تو یہ لوگ بھی اپنا راستہ بدل کر اس کو آگے سے جا کے گھیرتے، لیکن ایسا نہیں، وہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جب ان کی دسترس سے باہر نکل گیا تب جا کر اللہ کے رسول کو احساس ہوا۔ اب یہ آگے جا کر بدر کے میدان میں ادھر جب مشرکین مکہ ابو سفیان نے ان کو خطوط لکھے، ہر کارے دوڑائے، تازہ دم گھوڑوں پہ، اور خبر پہنچائی اپنے قافلے کو بچاؤ، محمد اور ان کے ساتھی اس پر حملہ کرنے والے۔ تو وہ لوگ مکے سے پورے غرور، گھمنڈ اور پورے ساز و سامان کے ساتھ وہاں سے نکلے، ساتھ میں گانے والی مغنیات، ڈھول تاشے، شرابے، اور یہ قسم کھا کے نکلے کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کے کھوپڑی میں جب تک ہم شراب نہیں پی لیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ آپ اندازہ کریں جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ طاقت کے غرور میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر یہ دونوں، وہ جو مدینے سے نکلے تھے بدر کے میدان میں، اور ادھر مکے سے جو آئے، ان دونوں کی مٹ بھیڑ یہاں بدر کے میدان میں ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے، تو فرماتا ہے اذ کنتم بالعدوۃ الدنیا، اس وقت کو یاد کرو
جب تم قریب کے ٹیلے کے پاس تھے اور وہ لوگ دور کے ٹیلے کے پاس تھے. والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے کے علاقے میں تھا، سمندر کے راستے سے، سمندر کے کنارے سے نکل گیا تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم دونوں باہم اکٹھے ہو کر جنگ کے لیے معاہدہ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں جنگ کریں گے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم اس تاریخ میں پہنچتے نہیں، ایک نہ ایک پیچھے رہ جاتا. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کو کرنا ہی تھا، لہذا دونوں کو ایسے وہاں پہنچا دیا کہ دونوں کی پلاننگ تھی ہی نہیں اور دونوں آمنے سامنے پہنچ گئے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرے وہ جان بوجھ کر مرے، کہ کائے پر رہے، ہدایت پہ کہ ضلالت پہ. وَيَحْيَى مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے تو اس کو بھی خوب معلوم ہو کہ میں ہلاکت کے راستے پہ ہوں یا بربادی کے راستے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اور تدبیریں کی، ایک یہ کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کا قافلہ بہت تھوڑا کر کے دکھایا گیا، حالانکہ وہ 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان خالی 313 کی تعداد میں. تو تاکہ ان کے حوصلے بنے رہیں، زیادہ بڑی تعداد دیکھ کر کہیں بزدلی نہ دکھائیں، اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کیا کہ یہ تو چھوٹا سا قافلہ ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر اللہ رب العزت تمہیں جتنے وہ ہیں یا اس سے زیادہ دکھاتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس ہی میں جھگڑنے لگتے کہ جنگ کی جائے کہ نہ کی جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ رب العزت نے اس پریشانی کو حل کر دیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكَهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، پہلی بار مشرکین مکہ کو بھی مسلمانوں کو دکھایا کیا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو تو ایک ہلے میں ہم مار کاٹ کے برابر کر دیں گے. اور جب جنگ شروع ہوئی تو ان کو دکھایا کہ ارے یہ تو بہت ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے. گھوڑوں پہ سوار ہیں، سفید لباس پہنے ہیں، تلواریں ان کی چمک رہی ہیں، اور جس طرف جاتے ہیں تو اس طرف صفایا کر دیتے ہیں. اس جنگ میں جو لوگ شریک تھے مشرکین مکہ کی طرف سے، بعض لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے وہ ساری صورتحال بتائی کہ ہوا کیا تھا. ہم تو بڑے جوش میں تھے، لیکن تم لوگوں کا تو مقابلہ کرتے ہم، لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کون تھے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ننگی تلواریں چمکدار ان کے پاس تھیں، اور ان کے گھوڑے بھی بڑے تیز دم تھے. وہ جدھر جاتے تھے
پرے کے پرے پھٹ جاتے تھے اور ان کا مقابلہ ہم نہیں کر پاتے تھے. یہ سب ان لوگوں نے بتلائیں اور اللہ رب العزت یہاں اسی بات کو ذکر کر رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، انجام اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے، وہی انجام متعین کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب یہاں پر غزوہ بدر کے واقعے کو یہاں اللہ رب العزت نے صرف اتنے ہی واقعات کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے. اب یہاں ایک قاعدہ بتا رہا ہے، مسلمانوں، جب تمہارا مقابلہ تمہارے مخالفوں سے ہو تو جو بات یاد رکھنے کی ہے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو سب سے پہلی چیز ہے ثابت قدم رہو، ہمت نہ ہارو. واذکروا اللہ کثیرا، اور تمہاری زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو. یہ دو چیزیں، صرف دو چیزوں پر فوکس ہے، ایک تو ثابت قدم رہنا ہے اور دوسرے اللہ کا ذکر. اس جنگ کی قائد اعظم تو رسول اکرم تھے، لیکن حقیقت میں جو جنگ لڑا رہے تھے، مورچے میں جو تھے، وہ حضرت امیر حمزہ تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 313 چھوٹی سی فوج ہے، ساری فوج کو ایک ساتھ نہیں لڑایا، اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کچھ لوگوں کو لے کر آگے گئے، اور ان لوگوں کے یہ پیروں میں اس زمانے میں رسیاں جو بناتے تھے چمڑے کی لچکدار، اس سے باندھ لیتے تھے تاکہ بھاگے نہیں، اور ایک پیر زمین میں ٹیک دیا اور ایک پیر سے تیر چلا رہے ہیں. اور جب موقع تلوار چلانے کا آیا تو اس کو کھینچا اور کھڑے ہو گئے اور پھر تلوار چلا رہے. ابتدا اس طرح ہوئی کہ ادھر سے مطالبہ ہوا، حل میں مبارز کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ غرور، گھمنڈ، تکبر. تو ادھر سے 3 انصاری نکلے. ان لوگوں نے دیکھا، پوچھا کون ہو تم؟ نام و نسب کا بڑا اعتبار تھا اس زمانے میں، تو بتلائے انہوں نے کہ مدینہ کے ہیں، انصار ہیں. تو کہا کہ ہمیں تم سے لڑائی، تم کیا ساگ سبزی اگانے والے، بیچنے والے، تم کیا جانو جنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول سے کہا ہمارے جیسے لوگ بھیجو. تو ادھر سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور صحابی مہاجر یہ آگے. تو ادھر سے 3 آئے اور مقابلہ تلوار کا ہو رہا ہے. تو حضرت حمزہ نے جو تلوار ماری، کام تمام کر دیا اس کا. حضرت علی نے جو ماری، اس کا کام تمام کر دیا. لیکن جو تیسرے صحابی تھے، ان کی تلوار چھوٹی تھی، اوچھی پڑی، خود انہی کے لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ زخمی. پھر ادھر سے 3 آئے. یہ سب سرداران قریش تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سب لوگ. لیکن دوبارہ جب آئے تب بھی نتیجہ وہی ہوا. ادھر سے ایک تازہ دم مہاجر پہنچے، حضرت علی ہیں اور حضرت امیر حمزہ ہیں، اور انہوں نے پھر سے ان کو مار گرایا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے مسلمانوں کو تو جوش و جذبہ اور بڑھ گیا، اور ادھر بزدلی کہ ہمارے لوگ تو مارے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ساتھ تیروں کی بارش ہوئی. تو انہوں نے بھی پہلے سے تیار کر رکھے تھے مورچہ بندی کر کے. تو ادھر سے بھی باڑھ گئی ایک تیروں کی، تو ادھر بھی لگے، ادھر بھی لوگ زخمی ہوئے. تو اس زمانے میں ڈھال
کام کرتی تھی. جب تیر آ رہا ہے تو ڈھال آگے کر دیا، وہ ڈھال میں لگ کے اور وہیں گر جاتا تھا. اس طرح سے یہ 313 کا قافلہ یا فوج عظیم تر کامیابی کے ساتھ لوٹے. ان لوگوں نے 70 بڑے بڑے سورماؤں کو وہاں پر مارا. اس میں ابو جہل بھی تھا. ابو جہل یہی غزوہ بدر میں مارا گیا. بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ سب یہی مارے گئے. اور 70 آدمی انہوں نے قید کیا. قید کر کے ان کو لیا ہے مدینہ، قیدی رکھا. اس میں رسول اکرم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے. یہ قیدی رات کو ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں. تو کوئی باقاعدہ جیل تو تھی نہیں، نہ قید خانہ تھا، تو وہیں مسجد میں ان کو باندھ رکھا تھا. تو ان کی کراہ رسول اکرم نے سنی تو آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی، آپ کو نیند نہیں آئی. آ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں، حضرت عباس ہی تھے. تو ان کی جو مشقیں تھیں وہ ڈھیلی کی تاکہ ضرورت سے زیادہ تکلیف نہ ہو. پھر اب مسلمانوں میں رسول اکرم نے مجلس شورا کی، کیا کیا جائے ان کے ساتھ، کیا کیا جائے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے رسول اس میں میرا بھائی ہشام ہے، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ہے، آپ کے چچا عباس ہیں. فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی تلوار سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ دین اسلام کے لیے ہماری محبتیں ایسی اٹوٹ ہیں کہ ہم کسی اور چیز کا اعتبار نہیں کرتے. اللہ اکبر. عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ نرم دل آدمی تھے. کہا اللہ کے رسول یہ کوئی اجنبی تو ہے نہیں، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اپنے ہی مکے والے ہیں. میری رائے میں ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. باقی لوگوں سے پوچھا، اکثر لوگوں نے رسول اکرم سے کہا کہ آپ جو مناسب سمجھے وہ فیصلہ کریں. آپ کی رائے بھی ابو بکر کی رائے سے میل کھاتی تھی. تو یہ طے کیا گیا کہ ہر قیدی اتنا اتنا پیسہ جمع کرے یا اس کے ورثہ آئیں مکے سے اور یہاں پر اسلامی حکومت میں جمع کریں اور اپنے قیدی کو چھڑا کر لے جائیں. اور ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ جو بھی آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہے ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا تو ہم اس کو فری چھوڑ دیں گے. اللہ، آپ اندازہ لگا رہے ہیں لکھنے پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں. اور یہ وقت کون سا ہے اس کا اندازہ ہے آپ کو. یہ وقت وہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام خاص طور سے مہاجرین جو باہر سے آئے ہیں مدینے میں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے بندوبست نہیں ہے. وہ صفہ میں رہتے ہیں، وہی ان کا سب کچھ ہے. وہ مدرسہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے اور ان کے رہنے کی جگہ بھی ہے. ایسے غربت کے
ماحول میں اور ضرورت پیسے کی بے انتہا ہے، اس کے باوجود رسول اکرم نے درہم و دینار کی نہیں، سونے چاندی کی نہیں اہمیت بتائی تو تعلیم کی بتائی۔ لیکن افسوس مسلمان آج بھی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جو اس کے رسول نے اس کو سکھائی تھی۔ آپ اس جنگ کا مالہ و مال ہے، منظر پس منظر پورا پڑھیں، دیکھیں کیسے ہوئی، کیوں ہوئی ہے، اسباب کیا تھے، حالات کیا تھے، مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی، اقتصادی مکے والوں کی کیا تھی، تو آپ حیران رہ جائیں گے رسول اکرم کے یہ 2-3 اقدام دیکھ کر کہ تعلیم کو اتنی اہمیت دی، جبکہ اس وقت تو جو بیچارے بے گھر ہیں ان کے لیے گھر بنایا جائے، جیسے ہماری ہے روٹی کپڑا اور مکان، تو روٹی کپڑا اور مکان کے مقابلے میں ایجوکیشن کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ یہ تھا اسلام۔ آج ایجوکیشن میں مسلمان سب سے پیچھے جا رہا ہے۔ ایک اور واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے اسی جنگ کے متعلق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، غالباً ان کا نام ابو العاص، وہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے بدر میں لڑنے آئے تھے، کافر تھے اس زمانے میں۔ رسول اکرم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی اور وہ وہیں پر تھی مکہ میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے جو زیور بھیجا، تو اس زمانے میں سونا چاندی ہے تو زیور کی شکل میں یا درہم و دینار کی شکل میں، جو زیور بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، طبیعت بوجھل ہو گئی، فرمایا یہ تو میری خدیجہ کا ہار ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی بیٹی نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ یاد آ۔ تو ایسے میں رسول اکرم نے مسلمانوں سے کہا اگر تم چاہو، اگر تم سب کی رائے ہو تو یہ ہار میری خدیجہ کا ہے، اس کو واپس کر دیا جائے اور اس کے قیدی کو آزاد کر دیا جائے۔ مسلمان اتنے ایموشنل ایسے ہوئے کہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب رونے لگے۔ رسول اکرم کو روتا دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول جیسا آپ بہتر سمجھیں آپ وہ کریں، ہماری رائے وہی ہے جو آپ کی رائے ہے۔ اور اس طرح سے وہ ہار ان کو واپس کیا گیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت اسی جنگ کے تعلق سے بیان کرتا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ جب یہ لوگ جنگ کا ارادہ کر رہے تھے اور جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو شیطان ایک مشہور قبیلے کا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نجد کے علاقے کا، نجدی لوگ ہمیشہ سے بڑے جنگجو رہے ہیں، آج بھی ایسے ہی۔ تو یہ نیا آدمی آیا، جب یہ لوگ سب مشورہ کر رہے تھے، کہا کہ آپ، کہا کہ میں فلاں ہوں،
اور میں تمہارے لیے آیا ہوں، میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، تم بالکل خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے پوری پوری۔ تو کہتا ہے لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں آج کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پورا مددگار ہوں۔ اور جب جنگ شروع ہونے لگی، صفیں ادھر اور ادھر لگیں، اور جب فرشتے آسمان سے اترنے لگے اور اس نے دیکھا فرشتوں کو تو یہ بھاگا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اسی کو۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں تو پیچھے کو کھسکنے لگا، نکص علی عقبیہ، وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، کہا کہ بھئی میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، جو اب تک بات ہوئی تھی وہ سب ختم۔ لوگوں نے کہا ارے آپ اتنے بڑے قبیلے کے آدمی، سردار ہوتے ہوئے ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب فرشتے آسمان سے، فرشتوں کا مقابلہ شیطان تھوڑی کر لے گا، تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ جانتا ہوں واللہ شدید العقاب، اللہ زبردست اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یہ شیطان کا یہ منظر صرف ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں ایک بار اس نے ایسا کیا ہے، بار بار کافروں کے ساتھ وہ ایسا ہی کرتا ہے، مسلمانوں پر حملے کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو برباد کرنے کے لیے ہمیشہ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ہندوؤں اور دوسرے فریق جو مسلمانوں سے لڑتے رہے ہیں، ان کے ساتھ آ کر ایسے ہی ان کی پشت پناہی کرتا ہے، وعدے یاد دلاتا ہے، اور پھر جب موقع آتا ہے لڑنے کا تو بھاگ نکلتا ہے۔ ایک اور چیز اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی اسی صورت میں، یہ 51 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، اگر تم لوگ اس وقت کا نظارہ کرو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر مرتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان کے چہروں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان کے سرین پر ضربے لگاتے ہیں۔ ابھی یہ دنیا میں مر رہے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے ذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ اس لیے ہے کہ اب تک جو تم بدعمالیاں کرتے رہے ہو یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے بدعمالیاں کی تو اللہ رب العزت نے ان کو
یہ عذاب دیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا عذاب دیا جو یہ لوگ اب تک کرتے رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس سورت کا سب سے بڑا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مسلمانوں جہاں بھی رہو، کبھی بھی رہو، تب وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو جتنا ممکن ہو سکے طاقت کا سامان اپنے پاس جمع کر کے رکھو۔ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ پر خاص طور سے ہمارے یہاں 0% بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی لنچنگ ہو رہی ہے اور جو کچھ بھی ان کو کہیں پر بھی گھیر کر مارنے لگ جاتے ہیں، بسوں میں، ٹرین میں، اور روزانہ خبریں نئی نئی آتی رہتی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ بے دست و پا ہے، بے یار و مددگار ہے، بے ساز و سامان ہے، بے ہتھیار ہے۔ ان کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس سے یہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرے، اور ان کا دشمن ننگی تلواریں لے لہا رہا ہے، بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی بندوقیں چھوڑ کے ان کو ڈرا رہا ہے، اور حکومت سب دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ اسی کے اشارے پہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری گنڈا گردی کوئی اور نہیں کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے۔ ان کی اوقات نہیں ہے یہ ایسا کر سکیں کہ مسلمان تو مسلمان کسی بھی اقلیت کو یہ ڈرانے کے لیے کہیں پر بھی ماریں پیٹیں، ان کی اوقات نہیں ہے۔ ایک اور قوم ہے ہندوستان میں، ہمارے سکھ بھائی، انہوں نے جب یہاں ہندوستان میں جب آزادی کی جنگ ختم ہو گئی اور یہاں پر معاہدے ہونے لگے ہندوستان اور پاکستان اور اس کے، تو یہ لوگ پاکستان جا رہے تھے، یہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا نہیں وہاں مت جاؤ، تم یہاں رہو۔ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ادھر چلے گئے تو ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکے، جنگجو قوم ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت حکومت سے یہ پاس کرا لیا تھا کہ یہ ہمارے دین کا، دھرم کا، مذہب کا حصہ ہے، ہم کرپان رکھیں گے، تلوار رکھیں گے۔ تو سکھوں کے یہاں 5 کے ہیں، 5 کے، کیس، کڑا، کرپان، کچھنا، یہ 5 چیزیں۔ بال، ہاتھوں میں کڑا، وہ ہاتھوں میں کڑا رکھتے ہیں، اگر کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو اسی سے مار دیں تو آدمی کا سر پھوٹ جائے، ناک پھوٹ جائے تو آدمی بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور کرپان ہر ایک آدمی کے پاس، آپ سمجھیں اس کے پاس کچھ نہیں لیکن اس کے پاس ہے، وہ نکالے گا اپنی کرپان، اپنا چاقو نکالے گا اور آپ کو مار دے گا، کیونکہ وہ اپنے بچاؤ میں مار رہا ہے۔ تو اس کو مارنے کی ہمت ہوتی ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں۔ مسلمان تو ہمیشہ سے جنگجو قوم تھی۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اور ہندوستان میں مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد
اور دوسرے مجاہدین آزادی جب مسلمانوں کو پاکستان جانے سے روک رہے تھے تو انہوں نے ایسا کوئی حق مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں حاصل کیا؟ چلو اس وقت نہیں ہوا، سوچ رہے تھے پیار محبت سے رہیں گے، لیکن اب تو پیار محبت سے نہیں، اب تو مٹانے، کاٹنے، مارنے، اس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آج پارلیمنٹ میں کیوں نہیں مطالبہ کیا جاتا کہ ہم یہاں پر خوف و دہشت میں جینے پر مجبور ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کہیں پر بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہمیں ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ آج آپ دیکھیں، آپ کا پڑوسی ہے غیر مسلم ہے، وہ جائے گا اور ڈی ایم سے پرمیشن مانگے گا کہ میں بندوق لینا چاہتا ہوں، 2-4 دن میں اس کی ٹھیک ہے لے لو، اور وہ لیا گا۔ اور آپ مسلمان ہو اور آپ بھی درخواست دو، کتنی ہی وجوہات بتاؤ، آپ کے لیے پاس نہیں ہو سکتا، 100 باتیں نکال دے گا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو خال جن کو پہلے مل گئے تھے ہتھیار، انہی کے پاس ہیں، نیا تو کوئی بھی مسلمان ہے نہیں جس کے پاس ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ بات کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جس اللہ پر آپ بھروسہ کر رہے ہو اسی اللہ نے کہا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے طاقت اور قوت بنا کر رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ایسا سامان رکھو، گھوڑے تیار رکھو جس سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو، بچا سکو، ڈرا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، یہ جو تمہارے دشمن ہیں یہ تم کو کسی صورت پسند نہیں کرتے، تم نہیں سمجھتے، تم سمجھتے تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں ہاں ہاں ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو۔ وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے گا، وانتم لا تظلمون، ایک ذرے کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یہاں یہ اشارہ بھی دے دیا کہ یہ تو پہلا معرکہ ہے، آنے والا زمانہ ایسا ہے کہ تمہیں ضرورت پڑے گی صلح کی، صلح حدیبیہ کی طرف۔ تو جب صلح حدیبیہ نام نہیں لیا، کہا نہیں، لیکن اگر تمہارا مخالف تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہے وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ اس سے پہلے صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لڑائی مقصد نہیں ہے مسلمان اسلام کی، اسلام خون خرابہ نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ امن و امان برقرار رہے۔ جب توازن طاقت کا برابر رہتا ہے تو لڑائی جھگڑا نہیں تھی، جب توازن بگڑتا ہے تو جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے وہ برابر دکھ دیتا ہے۔ یہاں پر ہمارے دلت ہریجن بھائی 1-2 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب توازن بگڑ جاتا ہے طاقت کا توازن ہونا رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔